بہت شکریہ. میں خود جب چند گھنٹوں کے لیے لاپتہ ہوا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اور جب میں بازیاب ہوا تو میرے لیے ایک فیصلہ کرنا تھا کہ کیا میں باقی لاپتہ افراد کی طرح خاموش رہوں گا یا کچھ نہ کچھ شیئر ضرور کروں گا. مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور میں واپس آ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ وہ بہت ساری باتیں شیئر کی جو شاید مین اسٹریم میڈیا نشر نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ ایک تاریخ کا اور ایک ریکارڈ کا حصہ ہیں اور ابھی بھی میرے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہیں. میں مختصراً یہی کہوں گا کہ یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس کو شاید سکوت ڈھاکہ کی طرح ہمارا اس وقت کا میڈیا بھی اس طریقے سے کور نہیں کر پا رہا جس طرح کہ 1971 میں ہمارا واحد ایک ریاستی میڈیا تھا، اور ایون کہ ہمارا پرنٹ میڈیا بھی وہ بر وقت عوام کو خبردار نہیں کر سکا اس خطرے سے جس کو اب ہم سکوت ڈھاکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اسی طرح آج جو لاپتہ افراد کا المیہ ہے، اور یہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، پاکستان کے تمام صوبوں میں ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ اسلام آباد جیسے شہر میں ہو، آپ کی ویڈیوز بھی ہوں، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو، مگر اس کے باوجود بھی ہماری سپریم کورٹ، ہماری عدالتیں، ہماری جو حکومت ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے حالات خدا نخواستہ کیا ہو سکتے ہیں. میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، مگر ایک بطور کورٹ رپورٹر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 26 سال سے میں سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کر رہا ہوں. وہاں پہ لاپتہ افراد کے کیسز بھی آتے رہے ہیں، اور کل بھی میں نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں کچھ کیسز کو رپورٹ کیا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز حضرات ہیں ان میں سے بیشتر ججز لاپتہ افراد کے مقدمات سننا ہی نہیں چاہتے. اس کے بعد کچھ ایسے ججز حضرات ہیں کہ جن کے سامنے جب یہ کیسز لگا دیے جاتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کیسز کو ٹال دیا جائے یا اس میں تاریخ دے دی جائے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے ججز حضرات ہیں جن کو باقاعدہ لاپتہ افراد کے کیسز دیے جاتے ہیں، اور ان ججز حضرات کو شاید ان کی تقرری کی ہی اس مقصد کے لیے جاتی ہے کہ وہ ایسے حساس مقدمات کے لیے اپنی خدمات طاقتور اداروں کو پیش کر سکے. اور یہ وہ ججز حضرات ہیں کہ جو مقدمات سنتے ہیں، بڑے اچھے تگڑے ریمارکس دیتے ہیں، آبزرویشنز دیتے ہیں، ہدایات بھی دیتے ہیں، اور پھر تاریخ ڈال دیتے ہیں، اور ہر تاریخ پہ پولیس افسران کی سرزنش کی جاتی ہے، اور پولیس افسران کی سرزنش کے بعد اگلی تاریخ پہ پھر سرزنش کی جاتی ہے. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ججز جو لاپتہ افراد کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس قسم کے آئین اور قانون کے تحت اپنے اختیارات کو استعمال کریں کہ وہ اپنی جس کو کہتے ہیں عہدہ بھی بچا سکیں، اپنی عزت بھی بچا سکیں، اور لوائقین کو کچھ ہمدردی کے دو لفظ بول بھی ان کے نصیب میں آ سکے. مدثر نارو کے کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی اچھی سماعت کی، بڑے اچھے ریمارکس دیے، اور ہدایات دی کہ وزیر اعظم سے ان کی ملاقات کرا دی جائے، اور وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہو بھی گئی. مگر پھر کیا ہوا؟ میرے خیال میں ہماری ہائی کورٹس کو اور سپریم کورٹ کو اب یہ ملاقاتوں کی باتیں بند کرنی چاہیے. اب آئین اور قانون کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے. خفیہ اداروں کے سربراہان کو اپنی عدالتوں میں طلب کرنا چاہیے، کیونکہ جس ملک کا وزیر دفاع پرویز خٹک جیسا ہو، جس کو جج تو کیا کوئی صحافی بھی وزارت دفاع سے متعلق کوئی سوال کرنا پسند نہ کریں، تو پھر اس میں براہ راست فوج کے سربراہان کو یا خفیہ اداروں کے سربراہان کو بلانا ہی آئین کا اور قانون کا تقاضا ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی بہت سارے ایسے لاپتہ افراد کے کیسز پینڈنگ ہیں. ہائی کورٹ بھی اتنی بے بس ہے کہ بجائے اس کے کہ متعلقہ خفیہ اداروں کے سربراہان کو یا نمائندوں کو طلب کریں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ وہ پولیس کے افسران کو طلب کرتے ہیں اور ان کی سرزنش کرتے ہیں،
اب ایک نیا رجحان چل پڑا ہے کہ ان کو معاوضہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے معاوضہ دے، مگر کیا اب ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے لواحقین کو صرف معاوضہ دینے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کرتی ہے؟ اب ہماری عدلیہ کی اوقات یہ ہو گئی ہے کہ کمپنسیشن اور معاوضوں کی بات کریں اور یہ طے کریں کہ کتنے پیسے ملنے چاہیے لواحقین کو، اور پھر وہ معاوضہ دینے کے لیے بھی حکومت سے کہیں، اور اس معاوضے کے اوپر بھی جس قسم کی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سپریم کورٹ میں 3 ججز بیٹھے ہوئے اٹارنی جنرل سے کہہ رہے تھے کہ یہ ماہرہ ساجد کا جو کیس ہے اس میں یہ جو 3000 درہم ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہے، آپ یہ بے نظیر انکم سپورٹ سے کچھ دے دلا کے ان کے ساتھ معاملات طے کر لیں. یہ سپریم کورٹ کے ہمارے معزز ججوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ آئین کی تشریح کریں، قانون کی تشریح کریں کہ جو اگر ریاست نے کوئی معاوضہ دینا ہے تو وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت دینا ہے، اور کیا اس کا تعلق جو ہے بنیادی شہری آزادیوں سے ہے کہ نہیں ہے، رائٹ ٹو لائف سے ہے کہ نہیں ہے، وہ یہ طے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ اس کو اتنا معاوضہ دے دیں کہ جس سے حکومت کے بجٹ پہ بھی اثر نہ پڑے. ہائی کورٹ میں ایک معزز جج ہیں، اب میں نام لینا شاید مناسب نہ ہو، انہوں نے اے پی پی کا ایک 4 سال سے لاپتہ امپلائی، سرکاری امپلائی اے پی پی کا 4 سال بعد بازیاب ہوتا ہے. وہ عدالت میں بیان دیتا ہے کہ مجھے ایجنسی والے لے کر گئے ہیں، تو اس میں وہ ہائی کورٹ کے معزز جج کہتے ہیں کہ اس کے 4 سال کی جو تنخواہ ہے اس کو جاری کیا جائے. اور وہ جب تنخواہ لینے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بجٹ نہیں ہے، وہ توہین عدالت کی درخواست ڈالتا ہے، اور وہی معزز جج کہتے ہیں اچھا حکومت کے پاس تو بجٹ نہیں ہے، ایسا کرے آپ قسطوں میں لے لیں. اور وہ قسطیں بھی جو ہیں ابھی تک اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ ہمارے معزز جج ہیں جنہیں یہ تو فکر ہے کہ حکومت کا بجٹ کتنا ہے، مگر ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ایک انسانی المیہ جو جنم لے رہا ہے اس المیہ کی وجہ سے اس ملک کا مستقبل کتنا خطرے میں پڑ چکا ہے. آخری بات، جو جبری گمشدگی کا لفظ ہے، جو انفورس ڈسپیرنس کا لفظ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو پاکستان جیسے ملک میں جس کا ناجائز استعمال کر کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. انفورس ڈسپیرنسز یقینی طور پہ یہ ایک بین الاقوامی ٹرم ہے، مگر وہاں پہ جب کہا جاتا ہے کہ متعلقہ ادارے اور حکومتیں قانون سازی کریں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ الگ سے کوئی نئی قانون سازی کریں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہری آزادیوں اور رائٹ ٹو لائف کا جو تمام ممالک کے آئین اور قانون میں پہلے سے حق موجود ہے اس پہ عمل درآمد کریں. ہم نے اس کو ایک ایسا تاثر دیا اپنے لوگوں کو کہ انفورس ڈسپیرنسز کے اوپر ہم نے کمیشن بنا دیا، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم تو بڑے جی اقدامات کر رہے ہیں. ہم نے یہ کمیشن بھی بنا دیا ہے، لا بھی آ گیا ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رائٹ ٹو لائف آرٹیکل 9 میں رائٹ ٹو لائف 1973 کے آئین میں موجود ہے، اور جو اغوا برائے تاوان اور تشدد کے حوالے سے جو موجودہ قوانین ہیں وہ بالکل سرکاری اداروں کے اہلکاروں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. اگر وہ سرکار کی اجازت کے بغیر یا آئین اور قانون کے برخلاف کسی شہری کو اغوا کرتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں تو ان پرانے قوانین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. مگر ہماری حکومتیں، ہماری پولیس، ہماری عدالتیں وہ بالکل ایسے بے بسی کا اظہار کرتی ہیں کہ جیسے اس حوالے سے تو کوئی قانون ہی نہیں تھا. اور یہی بات وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری بھی اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ اب جب کہ قانون آ رہا ہے، تب بھی کہہ رہی تھی کہ قانون آ رہا ہے، جب آ جائے گا تو پھر شہریوں کو کوئی نہیں اٹھائے گا. اس سے بڑا شرمناک موقف میرے خیال میں نہیں ہو سکتا کسی بھی نام نہاد سویلین جمہوری حکومت کا جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ 22 کروڑ عوام کا مینڈیٹ لے کر آئی ہے کہ ابھی کوئی اس ملک میں قانون ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت شہریوں کو اٹھایا نہیں جا سکتا، اور جو اس میں ملوث ہوگا اہلکار اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اور ابھی بھی دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت یہ قانون لے کے آ رہی ہے، اور ابھی وہ ایک ہاؤس سے پاس ہوا ہے، ابھی دوسرے ہاؤس میں پاس ہوگا. اور اس قانون کے اندر بھی وہ جس کو کہتے ہیں نا دودھ میں مینگن ڈالنا، اس قانون کے اندر بھی یہ رکھا جا رہا ہے کہ جو لواحقین ہیں اگر انہوں نے کوئی ایسا الزام لگایا کسی ایجنسی پہ جس کو وہ ثابت نہ کر سکے تو ان کو 5-5 3 سال قید کی سزا سنائی جائے گی. کتنا شرمناک یہ مقام ہے. تو بات وہی ہے کہ جو انفورس ڈسپیرنسز کا لفظ ہے اس کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے. یہ جبری گمشدگی، یہ کیا ہے جبری گمشدگی؟ جب کوئی چوری کرتا ہے ریاست کا اہلکار تو کیا اس کو جبری چوری کے الزام میں کسی الگ قانون میں جیل کی سزا سنائی جائے گی؟ جب کوئی قتل کرتا ہے کوئی ریاست کا اہلکار
اپنے گھر پہ جاتے ہوئے یا اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں، تو کیا اس کو جبری قتل کے کسی الگ قانون میں اس کو سزا سنائی جائے گی؟ جب کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، سرکار کا اہلکار، پولیس کا اہلکار پکڑا جاتا ہے کسی بس کو لوٹتے ہوئے، تو کیا اس کو جبری ڈاکے کے کسی الگ سے قانون میں سزا سنائی جاتی ہے؟ یہ وہ دھوکہ ہے، یہ وہ فراڈ ہے جو پاکستان کے شہریوں پر روا رکھا جا رہا ہے۔ جو موجودہ قوانین ہیں اغوا کے، تشدد کے، غیر قانونی حراست میں تحویل میں رکھنے کے، وہ تمام قوانین سرکاری اہلکاروں پہ اپلائی ہونی چاہیے۔ جو بھی لوائقین ہیں ان کے شک پہ، ان کے نامزدگی پہ متعلقہ سرکاری اہلکاروں یا اس سرکار کے ادارے کے سربراہ کے خلاف FIR کٹنی چاہیے، ان کے خلاف وہی کارروائی ہونی چاہیے جو عام جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف ہوتی ہے یا ان ملزموں کے خلاف ہوتی ہے جن پہ شک کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو میں تو اس بات کو میں پھر اصرار کروں گا کہ اس جبری گمشدگی کے لفظ سے اور اس جبری گمشدگی کے الگ سے قوانین کے اس ڈرامے سے جب تک ہم جان نہیں چھڑائیں گے، ہمیں یہی بتایا جاتا رہے گا کہ حکومت یہ قانون لا رہی ہے اور وہ قانون لا رہی ہے۔ آخر میں میری میڈیا سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ ہمارے ساتھی میڈیا بہت سے اینکر حضرات وہ باتیں بھی ایسی تقریب میں آ کے ہم جیسے لوگ جو ہیں کر پاتے ہیں جو شاید ہم اپنی ٹی وی اسکرینز پہ نہیں کر سکتے، یہ حقیقت ہے۔ اور پھر کچھ محترم سیاستدان بھی، میں احسن اقبال صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بہت اچھا لیکچر دیا کہ جس معاشرے میں لوگ لاپتہ ہوتے ہیں اس معاشرے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں تو سیاستدانوں کو کم از کم اتنے ظرف کا اور اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ایسے المیہ والے دن یا ایسی تقریب میں وہ آتے ہیں تو ان کو یہ پہلے تو یہ بتانا چاہیے کہ وہ حکومت میں بطور وزیر داخلہ یا بطور وزیر یا وزیر اعظم ایسا کیا نہیں کر سکتے جو اب وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ کریں گے اور یہ لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے وہ اس کا حل نکالیں گے۔ ان میں اتنی اخلاقی جرات ضرور ہونی چاہیے، اتنا ظرف ضرور ہونا چاہیے۔ پھر ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آئندہ الیکشن سے پہلے ان کی سیاسی جماعت کا کیا موقف ہوگا۔ ان کو یہ بتانا چاہیے عوام کو کہ جبری گمشدگی کا نام نہاد جبری گمشدگی کا جو معاملہ ہے یا مسئلہ ہے اس کو یہ پارٹی یا یہ سیاستدان یہ کیسے حل کریں گے۔ بدقسمتی سے کسی سیاسی جماعت کے پاس اس حوالے سے کوئی ٹھوس منشور نہیں ہے، اور میرے خیال میں ہم جیسے صحافیوں کے یہ سوال بار بار دہرانے چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جنہوں نے